امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہے دعا، روزہ اور خاکساری۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کے طور پر پڑھی گئی تھی وہ دانیال نبی کی معرفت مقدس کلام میں سے 9واں باب اور اس کی تیسری آیت مقدسہ تھی۔ عزیزو، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے دعا کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے بات کی، خاکساری کے تعلق سے۔ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر ندیم پرویز صاحب گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ جی پر صاحب، میں یہاں پر بتا رہا تھا کہ دعا جو ہے اس کا جو اگلا درجہ ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ، اور جب خدا کا بندہ روزہ کی حالت میں یہاں پر ہے تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے ٹاٹ اوڑھا ہے اور راکھ پر بیٹھ گیا ہے اور وہ خدا کا طالب ہوا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہے، حلیم کیا ہے، اور یہاں پر ٹاٹ اوڑھنا، اپنے آپ کو حلیم کرنا اور خدا کے تابع کرنا۔ اور حقیقت میں آج جو روزہ ہم رکھتے ہیں وہ خدا کے تابع ہم اپنے آپ کو نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جو خاکساری ہے، جیسے آپ نے ٹائٹل لیا ہے، بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، دعا، روزہ اور خاکساری۔ اور جیسے ہی وہ خاکسار ہوا ہے، سب سے پہلی بات جو اس نے کی ہے، اگلی آیات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اس نے دعا کی ہے اور اس نے اقرار کیا ہے۔ اور اقرار کس بات کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خداوند تو جو عہد اور رحیم میں کو قائم رکھتا ہے، اور خدا کو اس کے عہد اور رحم کے بارے میں وہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خداوند تو نے وعدے کیے ہیں، تو نے عہد باندھا ہے ہمارے باپ ابراہم سے، اور بے شک ہم نے گناہ کیا۔ اقرار کرتا ہے اس بات کا، کنفیشن۔ اور جیسے ہی، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے، آج بھی ہم لوگ اقرار نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں نا۔ وہ لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کو، غلطیوں کو مانیں اور اس کا اقرار کریں اور آئندہ نہ کریں۔ یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت جو ہے اس نے دعا کا آغاز کیا۔ اور اگرچہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اگلی جو ہے وہ 14 آیات کے اندر وہ مسلسل دعا کر رہا ہے، اور مسلسل وہ دعا کی حالت میں ہے، اور مسلسل اپنے باپ دادا کے گناہوں کو، اپنے گناہوں کے بارے میں معافی مانگ رہا ہے کہ خداوند ہاں ہم نے گناہ کیا، ہاں اے خداوند ہم تجھ سے دور ہوئے۔ تو پر سب اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کنفیشن جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب تک ہم کنفیس نہیں کرتے خدا ہمیں کبھی بھی برکت نہیں دیتا۔ تھینک یو پاسٹر۔ پاسٹر ندیم پرویز ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں اقرار کرنا بہت ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹریبل گفٹ صاحب سے مزید اس حوالے سے جانیں۔ دعا، روزہ اور خاکساری کا جو آج موضوع تھا اس پر انہوں نے جو اس کا انٹرو دیا وہ بڑی اس کی ڈیٹیلز دی ہیں، لیکن مزید ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس موضوع پر ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں۔ جی پاسٹر۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی ویلکم۔ میں اب روزے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی تھوڑے سے میں نے ڈیفینیشن پہلے بتائی۔ جی ایگزیکٹلی۔ اب کلام خدا میں جب ایش وینسڈے کی بات ہوتی ہے، بھائی صاحب نے بتایا، ہاں جی، بڑا اچھا۔ میں تھوڑا سا جب سے میں نے خداوند کو قبول کیا ہے اور خدمت شروع کی ہے، ایش وینسڈے پہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق تیل لیتے ہیں، اور ہر اس شخص کو جو چرچ میں آیا ہوتا ہے تیل سے مسح کرتے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کی وہ بات پوری ہو۔ مسح جو ہے وہ سر پہ کیا جاتا ہے، ماتھے پہ کیا جاتا ہے، اور کیونکہ ہم زیادہ تیل استعمال نہیں اس وقت کر پاتے، ہم خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں کہ تو اپنے سر میں تیل لگا اور اپنا منہ دھو، ہمارے چہرے فریش نظر آنے چاہیے۔ لیکن یہ راستہ بازی جو خاکساری تھی، اس کو بھی بنی اسرائیل نے بہت غلط کر دیا، بگاڑ دیا تھا نا، کہ دکھاوا تھا، بس دکھاوا تھا۔ بالکل۔ اور اس دکھاوے کی نشاندہی خداوند یسوع مسیح نے کی۔ کیا کیا؟ خداوند نے فرمایا کہ ریاکاروں کی طرح نہ، کیونکہ وہ اپنی صورت اداس بناتے ہیں،
وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. ہوتا کیا تھا, وہ اپنے سر میں راکھ ڈال لیتے تھے, چہرے پر مختلف طرح کے نشان بنا لیتے تھے اور عوام میں پھرنا پسند کرتے ہوتے تھے تاکہ لوگ ان کو جو ہے وہ روزہ دار جانیں. صحیح ایسے لیکن خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھ کر اور کام کرنے کے لیے کہا کہ تو کیا کر, پوشیدگی میں یہ بالکل دعا جو ہے ہاں جی. پوشیدگی میں جا کر تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے جی اور وہ تجھے اجر دے گا. ایگزیکٹلی. اب روزہ رکھنے کے لیے ایماندار ہونا بھی ضروری ہے, مسیحی روزہ رکھنے کے واہ لیے. واہ, صحیح صحیح فرما رہے ہیں آپ, بالکل. غیر قوم کے لوگ جی بھی جی. روزہ رکھتے ہیں, جی جی ایگزیکٹلی. لیکن مسیحت میں ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. اور جب ہم یونا کی کتاب پڑھتے ہیں, یونا نبی جا کر وہاں منادی کرتا ہے کہ یہ شہر برباد کر دیا جائے گا, تو سب کو فکر ہوتی ہے, بادشاہ سے لے کر ادنا کو فکر ہوتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے ایمان لا کر واہ روزے کی منادی کی. کیا بات, پہلے وہ ایمان یونا کی منادی تھی, ہاں جی. اب وہ بادشاہ بھی اس بات کی منادی کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور ایمان لائے. ایمان لائے ہیں, صحیح بات. اور پھر کیا ہوا ہے, روزہ صرف انہوں نے انسانوں کو رکھنے کے لیے نہیں کہا, سب کو, سب کو, جانور بھی شامل ہیں, جانور بھی, بچے بھی. پوری قوم شامل ہے اور جانور شامل. کیسی تبدیلی ہے بھائی صاحب, اور پھر راکھ کیا میں تبدیلی بیٹھے کہ ہیں پوری نیشن ہی ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی. اور سب نے کیا کیا ہے, اپنے سب برے کاموں کو چھوڑ دیا. توبہ کی ان سے. خدا نے ان کو ایک ہی واز میں, یونا کے ایک ہی واز میں اتنا تبدیل کر دیا کہ سب نے جو ہے اپنی بری روشوں کو ترک کیا ہے. اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ شاید خدا ہم پر مہربان ہو. شاید ان کے اندر ابھی بھی شاید ہے, لیکن خدا جو ہے بڑا مہربان, وہ تو بہت ہی مہربان ہے. جو اس کی طرف رخ کر لے, جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے, توبہ کر لے, تو خدا جو ہے اس کی سنتا ہے. اور خدا نے کیا کیا ہے, اس عذاب کو نازل کرنے سے باز آیا ہے. اب بھی خدا جو ہے ایسا ہی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن بے شمار لوگ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرنے سے باز نہیں آتے. روزہ رکھتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ مختلف پروگرام دیکھ رہے ہیں. خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہی پسند نہیں کرتے. اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب کلام خدا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو موسیٰ نے, جب خدا نے اس کو پہاڑ پر بلایا ہے, روزہ رکھوایا ہے اس سے, جی روزہ رکھوایا ہے کس کام کے لیے, خدا نے اس کو آئین دینا ہے. واہ. اور یسوع مسیح نے جب بپتسمہ پا کر وہ ویلڈرنیس میں گئے ہیں 40 دن تک, کیا بات, اس مقصد کے لیے کہ میں نے دنیا کو نجات دینی ہے, میں نے دنیا کو نجات کا طریقہ بتانا ہے, میں نے دنیا کو گناہوں سے رہائی دینی ہے, میں نے کچلے ہوئوں کو آزاد کرنا ہے, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا ہے. اس کام کے لیے یسوع مسیح نے روزہ رکھا, اور اس روزے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. دانیل کے روزے کا مقصد پورا ہوا, موسیٰ کے روزے کا مقصد پورا ہوا. اور پھر خدا جو ہے ایسے مقاصد کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے. کیا ہم دانیل کی طرح اگر ایک شخص پاکستان میں مل جائے تو پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے؟ واہ بہت اچھا. اور وہ ہم میں سے ڈھونڈنا چاہتا ہے خدا. ہمیں جو ہے ایسا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ایک ایک ملک میں ایک ایک شخص ہی مل جائے تو خدا جو ہے وہ کہتا ہے داؤد کے بارے میں, میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے. اور جب اس کے دل کے موافق روزہ رکھ کر دعا کرنے والا مل جائے تو خدا جو ہے دنیا میں ایسی تبدیلی لائے گا, اور بے شمار روحیں اس کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں. تھینک یو جناب. پاسٹر ایبل گفٹ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خدا آج بھی دیکھ رہا ہے. اور مقدس کلام میں لکھا ہے, میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور میرے حضور رخنا میں کھڑا ہو تاکہ میں اس شہر کو, اس ملک کو برباد نہ کروں. تو حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی نہ ملا. لیکن آج ہمیں خود کو پیش کرنا ہے, کیونکہ خدا
آپ کو استعمال کر سکتا ہے, مجھے استعمال کر سکتا ہے, پاسبانوں میں سے کسی کو بھی اس بڑے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. عزیزو, آج ہم بات کر رہے ہیں دعا, روزہ اور خاکساری کی. جناب پاسٹر علی شاہ رزاق صاحب سے بھی انہوں نے بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت جو عیش کے تعلق سے, راحت کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت کلام خدا میں رہنمائی کی. میں چاہتا ہوں کہ مزید وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں دعا, روزہ اور خاکساری. جی بات. جی تھینک یو پادری صاحب. یہ بڑی اچھی باتیں بائبل مقدس میں سے ہم سن رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پادری صاحب نے نینوا کے لوگوں کی بات کی, یونا کے دور کی, تو دراصل روزہ اور خاکساری عید قیامت المسیح والے دن میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ نے کتنے روزے رکھے, آپ نے کتنے روزے رکھے, تو مختلف نمبرز سامنے آتے ہیں. میں نے 10 رکھے, 15 رکھے, 20 رکھے, اور کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم نے 40 رکھے. تو روزہ تو بائبل میں ایک ہی کافی ہے, ایک ہی کافی ہے. ایک روزہ ہو, اور جب اس میں خاکساری آتی ہے تو یا تو خدا ظلم کی بنیادوں کو ختم کر دیتا ہے, تو یا پھر راست بازی پشت در پشت جاری کرنا. اور جب نینوا کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پر جو بادشاہ نے منادی کروائی, اس میں جو ان کا گناہ تھا, جو ٹاپ آف دا لسٹ تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنی بری روش اور ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک ان کو پتا تھا کہ جو شرارت ہماری خدا تک پہنچ چکی ہے وہ ہماری بری روشیں اور ہاتھ کا ظلم ہے. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب پڑھیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نینوا جو تھا یہ ملک اسور کا کیپٹل سٹی تھا, اور اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ نمرود تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسی ہی انوائنٹنگ اس کی رعایا پر جاتا ہے. ہاں جی بالکل, ویسی عادات ہوتی ہے. تو نمرود چونکہ ایک ظالم تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا جب یونا کو نینوا میں بھیج رہا تھا تو نہ صرف ان لوگوں کی تبدیلی تھی بلکہ خدا نمرود کا ظلم بھی وہاں سے ریموو کرنا چاہتا تھا. اور آج بھی خدا ایسے سورما, ایسے بلیورز چاہتا ہے کہ جب وہ قبیلوں میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسا روزہ رکھ کر ہم جائے کہ لوگوں کی زندگیوں کی جڑوں میں سے ہر طرح کا ظلم ختم ہو. اور یسوع مسیح کے بارے میں بھی پطرس کرنیلیس کے گھر میں یہی بات کرتا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے مسح کیا, وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں روزہ کو تعداد بڑھانے کا نام نہیں ہے کہ میں نے اتنے روزے رکھے, بلکہ روزہ جو ہے وہ آزادی لانے کا نام ہے. روزہ جو ہے وہ نجات کا کام کرتا ہے. جیسے ہم نے دانیل سے شروع کیا تو دانیل ایک شخص ہے جو روزے میں ٹھہرا ہوا ہے, اب پوری قوم بابل سے آزاد ہو کے واپس جا رہی ہے, پوری قوم. تو جیسے میں نے یسایہ کی کتاب میں سے ذکر کیا کہ جب خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ نسل در نسل راست بازی کو جاری رکھتا ہے. اور میں نے دیکھا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے تجربے میں بھی یہ بات شامل ہے, کبھی کبھی راست بازی ایک نسل تک محدود ہوتی ہے, اور جب وہ راست باز دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں ان کے آگے جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ خدا سے دور ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں روزہ ایسا ہو کہ اگر پاسٹر ہے تو اس کے بچے ضروری نہیں کہ پاسٹر ہوں, اگر ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو کم سے کم بلیور ضرور ہوں, خدا سے وفادار ضرور ہوں. اور یسایہ کی کتاب اس کے 58 باب میں سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرنے والا ہوگا. تو وہاں پر ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر خدا کی مرضی سے عاجزی انکساری کو اپنایا جائے تو روزے کا جو اجر یہاں پر لکھا ہے یسایہ 58 باب کی 11ویں آیت میں, خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. تو میں سمجھتا روزہ تو ایسا ہے ہمیں فزیکلی بھی اسپرچولی بھی آزاد کر دیتا ہے, ہمارے انوائرمنٹ کو کلین کر دیتا ہے, اور لکھا ہے خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کمر توڑ مہنگائی ہے, لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر تو میری مرضی کے مطابق روزہ رکھے گا, ایک وقت میں تو کھانا پینا چھوڑ دے گا, تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ خشک سالی ہو جائے, بنجر ہو جائے, چاروں طرف رخ جو ہیں وہ گرین درخت جو ہیں وہ ختم ہو جائے, لیکن میں خشک سالی میں تیری رہنمائی کروں گا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن خداوند کا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. تو اس کا مطلب ایک وقت کی بھوک
बर्दाश्त करना नस्लों को बरकत दे देती है, नस्लें उससे सैर होना शुरू हो जाती है। ऐसा रोज़ा रखा जाए तो मैं समझता हूँ हमारी नस्लों के लिए भी बरकत का बायस है, खुदा के हजूर से भी अजर आता है। आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच जनाब। पास्टर अली शाह रज़ाक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे दुआ या रोज़ा या खाकसारी आजिज़ी, जब हम अपने आप को मीक कर देते हैं, हलीम और फिरोतन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो यकीनन खुदा उन ब्लेसिंग्स को नस्ल दर, और दानियल एक था और एक तरफ पूरी कौम है, यानी एक शख्स अगर खाकसार हो जाए, हलीम और फिरोतन हो जाए, और खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है, उनके वसीला खुदा तब्दीली को लाता है। रोज़ा तब्दीली भी लाता है, हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ जनाब पास्टर नदीम परवेज़ साहब भी हैं, और आपने उनको पहले भी सुना, ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक के बाद भी उन्होंने दुआ रोज़े के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाई थी नाज़रीन की। मैं चाहता हूँ कि मज़ीद हम उनसे जानें कि आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, दुआ रोज़ा और खाकसारी, इस हवाले से वो मज़ीद क्या कहते हैं। जी भाई साहब। मैंने एक कोटेशन पढ़ी और जिसमें लिखा था कि सच्ची दुआ की पहचान दूसरों के लिए शिफायत करना है। वाह। और सच्ची यहाँ दुआ की पहचान दूसरों के लिए शिफात करना है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात ये कि आज जो हमारी दुआओं का रुख है वो फ़क्त मैं हूँ, खुद गर्जी है ना उसमें। खुदगर्जी। वो एक मिसाल मैं आपकी बात को बढ़ाने के लिए देता हूँ कि किसी ने एक तख़य्युल था उनका ये कि मछलियाँ आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, छोटी मछली बड़ी मछली से कहती है कि इंसान ज़मीन पर रहते हैं, हम पानी में रहती हैं, इसकी क्या वजह है? तो बड़ी मछली ने कहा हम फ़िश हैं, हम इसलिए पानी में रहती हैं, तो इंसान जो है वो सेल्फिश है, इसलिए वो ज़मीन पर रहते हैं। तख़य्युल था किसी का। यानी हमारी दुआओं में भी खुद गर्जी है। ये सही फरमा रहे हैं आप कि जी मुझे बरकत दे, मेरी बीवी को बरकत दे, मेरे भाई को बरकत दे, मुझे ही बरकत दे, किसी और को ना देना। तो ये है हमारा प्रॉब्लम दुआ में। एग्जैक्टली। और पर सब जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो खुदा जो है उसने अगरचे आदम को बाग अदन के अंदर इख्तियार दिया जी। और वो गुनाह की गिरावट का शिकार हुआ, और वो गुनाह जो है इख्तियार उससे वो इब्लीस ने छीन लिया। एग्जैक्टली। इसके बावजूद खुदा ने एक कौम का चुनाव किया, और जो कौम बनी इसराइल है, और खुदावंद ये चाहता है कि उनके वसीला से खुदावंद जो है वो ज़ाहिर करे अपनी कुदरत को। और फिर खुदावंद ने इख्तियार दिया है मूसा को, और हम देखते हैं कि वो हाथों को ऊपर उठाए हुए है और इख्तियार उसके पास है और वो दुआ कर रहा है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर काहिन है, सरदार काहिन है, वहाँ पर वो और हूर उसकी मदद कर रहे हैं, हारून और हूर। और जैसे हाथ ऊपर है तो कौम बनी इसराइल फतह पा रही है। और फिर 19वें बाब के अंदर हम देख सकते हैं उसकी 5वीं आयत के अंदर वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम ही मेरी ख़ास मिल्कियत होगे। और फिर खुदावंद ये कहता है कि तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलिकत होगे। और यानी खुदावंद उनको कहता है कि तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलिकत हो। प्रीस्ट हो सारे। यस, प्रीस्ट। और सारी प्रीस्ट हैं वो। लेकिन इससे भी जो मुबारक बात है, बहुत दफ़ा हम कौम बनी इसराइल को देखकर हम रश्क करते हैं, हम कहते हैं जी बरकत उनको मिली है, उनको बरकत दी है। हाँ जी, और ये कि हो क्यों ना, खुदा ने वादे किए हैं। लेकिन उनके पास जो है वो जस्ट वो प्रीस्ट हैं। लेकिन मैं और आप हम जस्ट प्रीस्ट नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह ने आए और इख्तियार वापस किया। और अब पतरस क्या कहता है? वो कहता है पहले तुम कोई कौम और कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब तुम शाही काहिनों का फिरका हो और मुकद्दस कौम हो, रॉयल प्रीस्टहुड अब हमें मिल चुकी है। रॉयल प्रीस्ट। और जब रॉयल प्रीस्टहुड हमें मिल चुकी है, इख्तियार भी मिल चुका है, और अब खुदावंद ये चाहता है कि हम शिफात करें कौमों के लिए, कबीलों के लिए, हमारे दिल के अंदर बोझ हो। और खुदावंद ना सिर्फ वो बोझ हमें देता है बल्कि वो हमें भेजना चाहता है। और इसके लिए मैं खुदा के अजीम खादम की आपके सामने एक स्टोरी पेश करना चाहता हूँ, और जो इस बरसगीर के अंदर आए और उनके वसीला से बड़ी डेवलपमेंट का काम हुआ। और विलियम कैरी बहुत ज़बरदस्त खुदा के सूरमा, और वो इंग्लिस्तान में थे और वो दुआ कर रहे थे, शू मेकर थे। और जब वो दुआ कर रहे थे तो खुदावंद ने बोझ दिया हिंदुस्तान के लिए। और उन्होंने, चूँकि वो शू मेकर थे, और चमड़े का एक नक्शा बनाया और दीवार के ऊपर चस्पा कर दिया। और हर रोज़ रो रो के दुआएं करते, आंसू बहाते कि खुदावंद वहाँ पर भेज किसी को, मिशनरी को भेज वहाँ पर, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग बदहाल हैं, परेशान हैं, गुनाह की हालत में लोग मरते जा रहे हैं। और जैसे ही उसने
وہ دعا کرنا شروع کی تو اس نے مختلف مشنریز کے ساتھ رابطہ کیا. اس نے کہا کہ ہندوستان میں بھیجیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ کیلونسٹ سوچ کے لوگ تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر خداوند نے پیشتر سے ان کو چن لیا ہے تو خدا خود ہی ان کو پری ڈیسٹینیشن کا بھی سب کچھ طے ہے, وہی تھیوری اور وہی ہونا ہے, وہی ہونا جو کچھ لکھا تو گیا خدا تو خود ہی بچا لے گا. Exactly. لیکن جب وہ دعا کرتا رہا اور پھر خدا نے کہا کہ وہاں پر بھیجنے کے لیے بہت سے خدام ہیں میرے پاس جن کے جو کلام سنائیں گے با علم ہیں, لیکن کلام سے لوگوں کو متاثر کر سکیں گے لیکن ٹرانسفارم نہیں کر سکیں گے. اور ٹرانسفارمیشن کے لیے کیا بات ہے, گھٹنوں کے بل ہونا اور شفایتی دعا کرنا انتہائی ضروری ہے. اور آج بھی جس طرح پادری صاحب فرما رہے تھے کہ خدا چاہتا ہے, یہ خدا کے دل کی آواز ہے, خدا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ملے جو شفاعت کرے. اور آج جب میں اور آپ اب ہم دعائیں کریں گے تو خدا ڈیفینیٹلی ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا, اور جن لوگوں کے لیے بوجھ دیا ہوگا ان کے پاس پھر خدا ہمیں بھیجے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ماضی میں بہت سی دعائیں کی ہیں تو یہ آج پی ایم آئی اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور جس کے وسیلہ سے خدا کا کلام جو ہے وہ قوموں میں, امتوں میں, پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. تو اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور خداوند یہ چاہتا ہے, یہ خدا کے دل کی خواہش ہے. اور چونکہ یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو یسوع مسیح شفاعت کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہمیں وہ شفاعت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. گتسمنی باغ کے اندر وہ کر رہے ہیں, سلیب کے اوپر ایون وہ کر رہے ہیں. اور خداوند ہم سے بھی, اور اب بھی ان کی منسٹری کیا ہے, وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھے شفاعت کر رہے ہیں. اور پھر روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے. ہی نوز کہ ہمیں دعا جب نہیں بھی آتی پھر بھی وہی ہماری شفاعت کرتا ہے. اور میری اور آپ کی منسٹری بھی یہی ہے کہ ہم شفاعت کریں دوسروں کے لیے. تھینک یو جناب. پاسٹر ندیم پرویز صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی رخنہ میں کھڑے ہوں, میڈیٹر کا کام کریں, درمیانی کا کام کریں. جو بیٹے نے کیا ہے وہی خدمت ہمارے سپرد ہوئی ہے. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. عزیزو, آج کے پروگرام میں دعا, روزہ اور خاکساری پر گفتگو کی گئی ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کوالٹی گاسپل لوگوں تک پہنچے, خدا کے کلام کی درست اور صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچے. اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر پروگرام پرنس آف پیس جو ہے اس کو لوگ اس لیے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم ایسے موضوعات جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور وہ لوگوں کے لیے ترقی کا باعث بنتے ہیں. اور کئی دفعہ بہت ساری چیزیں اس میں کئی لوگ فیل کرتے ہیں جی کنٹراڈکشن ہے یا کنٹروورشل چیزیں ہیں, ان کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کلیئر کیا جائے تاکہ لوگوں تک خدا کے کلام کی درست تعلیم پہنچے. آج کے ہمارے جو معزز مہمان تھے ان میں جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب تھے. ویسے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے اور بڑے اہم ٹاپک پر آج ہم نے بات کی ہے. میں امید کرتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ جناب پاسٹر علی شاہ رزاق صاحب ہیں, وہ بھی بڑے انرجیٹک زبردست دعائیہ سورما بھی ہیں. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور آپ کی خدمت, آپ کی زندگی اور آپ کی فیملی کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری, اور جو آپ پریئر سپورٹ کرتے ہیں میں اس کے لیے بھی آپ کا شکر. ویلکم جی. تو ہمارے ساتھ پادری ندیم پرویز صاحب بھی تھے, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کی ساری کلیسیا کے لیے, ایف جی چرچ کے لیے. اور یہ چرچ میں بتاتا چلوں کہ فیصل آباد میں ہمارا جو پینٹیکوسٹل چرچ ہے, بنیادی چرچ ہے یہ ایف جی کا. جی, تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ وہاں پر خدمت کر رہے ہیں. اور ہمارے جو بڑے تھے, باوجداد تھے, وہ اس چرچ میں جاتے تھے. تو خدا ان کی شکر. عزیزو, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو گیسٹ تھے جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو آپ سبوں نے برکت پائی ہے. آج کی گفتگو کے وسیلہ سے جب آپ نے برکت پائی, دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اپنی آرا فیڈ بیک بھی ہمیں دیا کریں. ہماری سکرین پر ہماری انفارمیشن موجود ہے, آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں دعا کے لیے. اور ہمارا جو یوٹیوب چینل اسے بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ سارے پروگرامز جو آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں, پی ایم آئی ٹی وی. So God bless you, keep watching PMI, God bless you all. Prince of Peace.